دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدر کو اس ملک پاکستان کی بنیاد کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے یہ شعر بولتے ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دشت فارسی میں کہتے ہیں جنگلوں کو۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہ جب اسلام کی سربلندی کی بات ہوئی تو مسلمانوں نے اور ان کے لیڈران نے، رہبروں نے، رہنماؤں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آگے نہیں دیکھا کہ آگے پہاڑ کتنا اونچا ہے، دریا کتنا گہرا ہے، جنگل کتنا پوشیدہ ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر غزوہ بدر سے لے کر یہ مار کے تعداد کی کمی اور بیشی کے ساتھ ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ فتح و نصرت مسلمین اور مخلصین کے قدموں پہ جو ہے وہ عطا فرماتا رہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے جس کو میں نے خطبے میں پڑھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ یاد کرو اس بات کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کا ذکر کیا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ نعمتوں کا یاد کرنے والا جو ہمیشہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو نعمتوں کو بھول جاتا ہے وہ پھر شکر نہیں کرتا، پھر وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو کسی صورت بھی پسند نہیں۔ تو اس سلسلہ میں اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، خاص طور پہ ملک پاکستان کو یہ جو آزادی عطا فرمائی ہے نا، یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لازوال نعمت ہے، اور ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے، اور اس داستان کو اگر بیان کیا جائے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ جس طرح ظلم و بربریت اور جس طرح مسلمانوں کو ہندوؤں نے نقصان پہنچایا، اس کی تھوڑی سی تاریخ اور ہسٹری میں تھوڑا سا آگے جا کے عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم پر تمہارے رب کی کوئی نعمت آئے نا تو اس کو چھپایا نہ کرو، بلکہ آگے اس کو بیان کیا کرو، آگے لوگوں کو بتایا کرو کہ اللہ نے مجھ پہ فلاں نعمت کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کے مترادف ہے۔ نعمت کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور شکر ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسلام کی خاطر، ذاتیات کی خاطر نہیں، ذاتیات کے لیے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں اپنی ذات کے فائدے کے لیے، لیکن اسلام کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے نا، اسلام آج بھی ان کا نام لینا باعث برکت سمجھتا ہے۔ دیکھیں اصحاب رسول نے کس طرح اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پیش کر دی غار ثور میں، اسلام کی سربلندی کی خاطر، حفاظت رسول میں، کہ حضور کی حفاظت ہوئی تو اسلام پھیلے گا۔ وہ بھی اسلام کی خاطر اپنی جان کی غار ثور میں قربانی دی، سانپ کے ڈسنے کی صورت میں، اور پھر اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنی بیٹیوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ جب غزوہ تبوک میں مال کی حاجت و ضرورت پڑی تو اسلام کی خاطر گھر کا سارا مال قربان کر دیا۔ اور یہ مکہ سے مدینہ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لاکھوں کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی جو ہے وہ منڈیوں میں پڑا ہوا صحابہ کا مال موجود ہے،
اور کئی قیمتی ان کے گھر موجود ہیں، بیوی بچے موجود ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر دین کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، اور بالکل خالی ہاتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ وہ کس لیے ساری قربانیاں دی تھی؟ اسلام کی خاطر۔ اس لیے قربانیاں دی تھیں اسلام کی خاطر، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی صحابی نے کہا میں نے مدینہ شریف جانا ہے ہجرت کے لیے، گھر کے افراد بیوی بچے کو راضی ہوئے تو وہ بھی ساتھ چل پڑے، اگر راضی نہ ہوئے تو کہا تم ادھر رہو، میں تو اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، اگر تمہارا جی کیا تو تم آ جانا، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے پہلے مجھے بیوی بچے دیے ہیں مکہ میں، مدینہ میں بھی وہی رب ہے، وہ چاہے گا تو مجھے وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ صرف کہنے کے لحاظ سے بڑی آسان سی بات ہے، وگرنہ وطن کو چھوڑ دینا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں ہر سال جس جگہ پہ سیلاب آتا ہے لوگ پھر وہاں گھر بنا لیتے ہیں، ہر سال ان کا گھر ختم ہوتا ہے پھر لوگ وہاں، ان کے جانور جو بہہ جاتے ہیں، گھر بہہ جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے، اگلے سال پھر وہاں انہوں نے اپنی رہائش کے لیے ہر چیز بنائی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اس مکہ شہر میں میں رہا ہوں تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اس وطن کو، اس علاقے اور شہر کو قیامت تک امن والا بنا دے۔ اور پھر دعا کی، وہ رہنے وطن کے لیے دعا کی، وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب اس علاقے میں اگرچہ کوئی پھل نہیں اگتا لیکن میں تجھ سے دعا، تیرا خلیل ہو کے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس علاقے میں رہنے والوں کو دنیا کے سب سے اچھے پھل عطا فرما۔ اور آپ کی دعا قیامت تک لوگ وہاں کے رہنے والے، وہاں کوئی چیز نہیں اگتی لیکن پھر بھی اس جیسا پھل دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دنیا کے ہر کونے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق خود چل کے وہاں آتا ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، فرمایا ہر روز تازہ رزق دنیا کے ہر کونے سے جو ہے وہ مکہ میں جاتا ہے۔ یہ کس کی دعا کا ثمر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے۔ تو وطن کی جو محبت ہوتی ہے یہ ایمان کی طرح ہوتی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ پاک سے باہر نکلے تو دل نہیں کر رہا تھا جہاں بندہ 50 سے زیادہ سال گزارے، جائے پیدائش ہو، وہاں سے ان کو نکال دیا جائے، اور اس کو جناب والا الوداع کہنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے باہر تشریف لے گئے نا تو مکہ کی طرف منہ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا مکہ کو، فرمایا مکہ تجھ سے جانے کو میرا جی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، تجھ میں رہنے والے اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، پھر مجھے زندگی نے موقع دیا تو پھر تیرے پاس آؤں گا۔ تو حضرات جی وقار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے بھی وطن کی محبت پہ بندے کو ابار رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزادی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مکان، اپنا چھت، سر چھپانے کے لیے چھت، یہ اس بندے سے پوچھو جو کرائے پہ رہتا ہے، اس سے پوچھو اپنا مکان کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیمار سے پوچھو نا صحت کے بارے میں تو وہ کہے گا اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ گنجے سے پوچھیں وہ کہیں گا بالوں سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لنگڑے سے پوچھیں وہ کہے گا ٹانگوں کی صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو جس بندے کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی اس وقت اسے قدر ہوتی ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ اور ہمیں چونکہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے اس لیے ہمیں اس میں رہنے کا کوئی طریقہ اور سلیقہ نہیں آ رہا۔ جنہوں نے اس پر قربانیاں دی، 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی جڑوں کے اندر شامل ہے، اس کی بنیادوں میں شامل ہے، اور کئی عورتوں کی عزت لوٹی، اور ہندوؤں نے عورتوں کی چھاتیوں کو کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ پہاڑ بنا دیے، اور بلکتے بچے
جن کی مائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ہندو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بازوؤں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مائیں یہی کہتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جن لوگوں نے میدان بنایا ہے انہیں پتہ ہے کہ اس میدان کی قدر کیا ہے۔ آج ہماری تیسری نسل ہے صرف، اور وہ سوال کر رہی ہے، انہیں نہیں پتہ کہ پاکستان کیوں بنا، وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہندوستان سے علیحدہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اب ہم ہندوستان میں پاکستان کو شامل کر دیں تو اس میں حرج کیا ہے، یہ ہمارے نوجوانان سوال کرتے ہیں۔ اور میں جو ہے وہ سوال معاشرتی اعتبار سے ہر بندے سے کرتا ہوں، ان بچوں کو یہ ساری داستانیں واقعات کس نے سنانے تھے، کس نے بتانا تھا؟ ہمارے اپنے بچے ابھی صحیح جوانی کو بھی نہیں چڑھے ہوتے، جنازہ پڑھتے ہیں تو بعد میں پوچھتے ہیں کہ اب اس ہمارے جو دادا ابو ہمارے فوت ہوئے ہیں ان کو کہاں جلانا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم جسمانی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اگرچہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن یقین جانیے ذہنی طور پہ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہمارے سیاستدان آزاد نہیں ہیں، اپنوں کا اور غیروں کا پریشر جو ہے جب ان پہ آتا ہے تو پھر اپنوں کو ہی نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایوان بالا بھی قید ہیں، ان کو آزادی نہیں ملی، ہماری عدالتوں کے ججز بھی بالکل سیم اسی طرح قید ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، اپنے شادی کے معاملات دیکھ لیجئے، اس میں کون سا ایسا معاملہ اور مسئلہ ہے جس میں ہم جناب والا آزاد ہیں؟ ایک نیکی تھی شادی میں، ایک نیکی لوگ کیا کرتے تھے پہلے کہ وہ جب بھی نکاح کسی کا ہوتا تو مسجد میں ہوتا، آج وہ نیکی اور عبادت بھی جو ہے وہ مسجد سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب سارے کام یہاں سے باہر ہوتے ہیں، کوئی شادی میں کوئی ایک کام ایسا بتا دیں، اب نکاح کی باری ہوتی ہے تو حق مہر کو کہتے ہیں چلیں یہ تو رسم ہے نا جی پورا کر لیں، یہ نہیں کہتے شریعت کا حکم ہے، اس کو رسم اور جو رسمیں ہیں ان کو کہتے ہیں جو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا۔ کوئی ایسا کام بتائیں جس میں ہم اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک بتا دیں۔ تو اس لیے جب تک ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک آزادی کا حقیقی فائدہ نہیں ہوگا۔ 73 سال ہو گئے ہیں ملک پاکستان کو بنے ہوئے، اور جب بنا تو اس وقت یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو نظام دستور جو ہے وہ پاکستان کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ 73 سال ہو گئے لوگ اور علماء کوشش کرتے رہے کہ اسلام نافذ کیا جائے، جس لیے پاکستان بنا اس کو نافذ کیا جائے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم ہر مالی طور پہ بھی ہم قید ہیں، جب دوسرے غیر مسلم اور کافر ہمیں کہتے ہیں مہنگائی کر دو، ہم کر دیتے ہیں، اور ہم مجھے آپ کو آپ میں سے ہر کسی میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جسے کو قرض کی ضرورت ہو یا اس نے جا کے کسی سے مانگا ہو، لیکن ہر بندہ مقروض جو ہے وہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ اصل یہی ہے کہ ہم جسمانی طور پہ آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پہ ابھی بھی ہم قید ہیں، ذہنی طور پہ ابھی بھی ہم قید ہیں، ابھی بھی ذہنی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے۔ کب آزاد ہوں گے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جاری کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، جو پاکستان کا مقصد ہے اس کی طرف جائیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرات جی وقار، اسلام کی خاطر صحابہ نے بھی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے لیے مال کی ضرورت ہے تو حضور کی منشا کے مطابق جناب والا مال سارا خرچ کر دیا، اور پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دیں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے تو کیا اگر نوح علیہ السلام بد دعا کریں تو طوفان آ جاتا ہے، زمین اور آسمان کا پانی ایک ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے رسول بد دعا کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ دعا قبول نہ کرتا؟ اور پہاڑوں نے بھی ہر کسی نے کی، لیکن حضور یہی کہتے رہے رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرا میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ ابھی یہ میری عزت اور مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے۔ آپ کے خون، آپ کے جسم اطہر سے خون بہایا گیا، آپ پر جناب والا اوجڑیاں پھینکی گئیں، آپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ
کانٹے بچھائے گئے اور بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں، اور ایک غزوے سے ابھی فارغ نہیں ہوتے دوسرے غزوے کی تیاری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے۔ اور آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ آج ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی سے بھی زیادہ پسند ہے، ان سے بھی زیادہ ہمارا عزت و مقام و مرتبہ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اتنی تکلیفوں کے باوجود صرف سارے غم اور تکلیفیں کس لیے برداشت کرتے تھے؟ اسلام کی خاطر۔ کس لیے برداشت کرتے تھے؟ اسلام کی خاطر، کہ اسلام بلند ہو جائے، اسلام کو سر بلندی مل جائے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور آج ہم اپنی مرضی کے نیچے اسلام کے جھنڈے کو بھی رونت دیتے ہیں، اور جو ہے محرم آتا ہے تو کچھ لوگ جناب والا 5-7 دن جو ہے وہ اس طرح وویلا کیا، ماتم کیا، پورا سال چھٹی کی اور عقیدت و محبت پوری ہو گئی۔ اب بتائیے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں شہادت حاصل کی ہے، وہ اس لیے حاصل کی ہے کہ ان کے بعد ان کی شہادت پر ماتم کیا جائے؟ کیوں جی؟ وہ ماتم کے لیے جو ہے وہ انہوں نے شہادت دی تھی کہ میں جب چلا جاؤں تو بعد میں لوگ جو ہے وہ رونا اور پیٹنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی شہادت کا مقصد ماتم یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اور ہماری شریعت کے اندر اہل سنت کے نزدیک یہ ماتم کو دیکھنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ماتم کو دیکھنا کیا، اس کی ویڈیو کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور ان دنوں میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی منع ہے۔ لہٰذا ایک اہل سنت ہونے کے ناطے یہ عقیدہ آپ اپنائیں کہ ان لوگوں سے محفوظ رہیں، نہ ان کے جلسے جلوسوں میں جائیں، نہ ماتمی جلسوں میں جائیں، اور نہ ان کے کسی عمل میں شریک ہوں۔ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل میں بھی شریک ہوں گے تو گویا کہ آپ بھی ان جیسے ہی ہیں۔ انکم اذا مثلہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک یہودی اور عیسائی ہے، اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جو ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہماری شریعت اور مسلک کے اندر ان لوگوں کو دیکھنا اور ان لوگوں کے ساتھ دوستی اور یہ ساری چیزیں جس سے ان کی عزت میں حوصلہ افزائی ہو تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے محفوظ رہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے بعض لوگ اس 14 اگست کو ہی جناب والا ایک دن آزادی منائی، اور پھر آزادی کیا منائی، جیسے یہ آزادی مناتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بربادی مناتے ہیں۔ آزادی منانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ جناب والا جو مریض ہیں ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے، جو صحت مند ہیں باجے بجا بجا کے ان کو بیمار کر دیا جائے، اور پھر جناب والا اتنی فضول خرچی۔ 14 اگست میں جھنڈے جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر ہوتے ہیں، 15 آنے کی دیر ہوتی ہے وہی جھنڈے پاؤں کے نیچے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے جو قوم اپنے جھنڈے کی حفاظت اور عزت نہیں کر سکتی اس نے ترقی کیا کرنی ہے؟ اس نے جو مقام و مرتبہ اور دوسری قوموں کے سامنے اپنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے غیرت کے ساتھ زندہ رہنا ہے؟ اگر خوشی منانی ہے، آزادی منانی ہے، تو میں آزادی منانے کی متعلق 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ بولیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے نا، تو مدینہ پاک کے اندر جب 10 محرم آئی، یوم عاشورہ آیا، تو جو یہودی تھے انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو تم روزہ رکھتے ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 دن اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ ھذا یوم عظیم، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی دی تھی، جس دن فرعون اپنے لشکر سمیت بحیرہ کلزم کے اندر جو ہے وہ مکس کر دیا گیا، اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی ہے۔ ہم اس نعمت اور آزادی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ آزادی منانے کے لیے رقص و سرور کے پروگرام ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں،
اور بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، اور اتنی بے برکتی اور بے حیائی ہوتی ہے کہ آپ اندازہ کریں، ایسے لگتا ہے کہ یہ قوم آزاد ہونے والی ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ اس لیے قربانیاں دی تھی کہ یہاں پاکستان بنے اور یہاں ناچ گانا ہو، سرور ہو، یہاں باجے بجائے جائیں، یہاں جناب والا فضول خرچیاں اور یہ سارے کام کیے جائیں۔ اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ہمارے ٹھیک ہی 2 نسلوں کے بعد اس طرح کی نسل آ جا رہی ہے جنہوں نے ہماری قربانیوں کو بلا دینا ہے، اب اندازہ کیجئے شاید کہ وہ اتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو باجا بجاتے ہیں، اس کا جو شہید ہوئے ہیں ان کو کیا ثواب پہنچتا ہے؟ کیوں جی، باجا بجانے کا کوئی ثواب ہے جی؟ کہیں کو قرآن و حدیث میں موجود ہو کہ بجائیں تو جناب والا بڑا ثواب ہوتا ہے، نہ بجائیں جناب والا اس کا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آزادی کیسے مناتی تھی؟ بولیں ذرا، کیسے مناتی تھی؟ روزہ رکھ کے۔ اللہ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے سجدہ کرنا چاہیے، کہ یہ کام کرنے چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، ون ویلنگ سے شہیدوں کو کتنا ثواب ہوتا ہے؟ جو شہید ہوئے جنہوں نے پاکستان بنایا، کتنا؟ ان نوجوانوں کو کس نے سمجھانا ہے؟ کیوں جی، یہ ون ویلنگ کس نے سمجھائی؟ یہ شور شرابہ، یہ ساری چیزیں کس نے سمجھائی ہیں؟ یہ ہم سے آگے منتقل ہوئی ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے یہ کام تو نہیں شروع کر دیے، یہ ہم سے انہوں نے سیکھے ہیں۔ اگر ہم صحیح راہ راست پہ آ جائیں تو یہ نسل تو برباد ہوئی، اگلی نسل کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب تیسری نسل ہی پوچھتی ہے کہ یہ پاکستان بنانے کا فائدہ کیا ہوا جناب والا؟ آپ اندازہ کریں، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی روح تڑپتی ہوگی، ان کی روح تڑپتی ہوگی، کیسے ہمارے خلیفہ اور کیسے ہمارے جناب والا لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے ہماری قربانیوں کو مسمار کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم قبروں میں چلے گئے اور ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ ہم نے اس خون سے اس پاکستان کی بنیاد بنائی ہے، اس کی جڑوں کے اندر مخلصین کا خون شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے چلاتا آ رہا ہے، وگرنہ جب سے یہ بنا ہے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن ہر بندہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ کوئی بندہ ایسے بتائیں جس نے جناب والا اس کو ایسے نہ لوٹا ہو جیسے لوٹنے کا حق ہے، ایسے نہ اس کو برباد کرنے کی کوشش ہو جیسے برباد کرنے کا حق ہے۔ پھر بھی یہ 73 سال اور اس سے آگے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ملک پاکستان اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ اس کو تباہ کرنے والے تباہ ہو جائیں گے، اس کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے، اس کو نیست و نابود کرنے والے اور اس کے خلاف اعلیٰ کار بنانے والے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی نام و نشان مٹ جائے گا۔ رہے گا تو ہمیشہ اللہ کا نام رہے گا، اس کے نبی کا پیغام رہے گا، اور ملک پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کس لیے باقی ہے؟ یہ ہماری وجہ سے نہیں باقی کہ ہم نے پاکستان کو بڑا دیا کر، پاکستان نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، لیکن بدلے میں ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ کرپشن دی ہے، سود دیا ہے، اور سیاست کا جناب والا جس طرح انہوں نے قبرستان بنا دیا ہے، جو سیاست میں آتا ہے اچھا بھی ہو تو ختم، نام و نشان تک ختم۔ تو اس لیے ملک پاکستان کو بنانے میں مخلصین کا خون شامل ہے، اس لیے ان کے خون کی برکت سے انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جائیں گے، اس کے نام کو نقشے سے مٹانے والوں کو اللہ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، ان کا نام ہی نقشے سے مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی مین بنیاد اگر آج بھی ہم اس یوم آزادی کو یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے حق کے سامنے ڈٹے رہنا ہے جیسے حضرت امام علی مقام ڈٹے رہے، اور ہم نے اسلام کی خاطر قربانیاں دے دینی ہے، اور پاکستان کی خاطر ہم نے اپنے تن من دن مال زر ہر چیز ہم نے قربان کر دینی ہے، لیکن پاکستان کی عزت پہ ہم نے کوئی حرف نہیں آنے دینا۔ اگر آج بھی ہم تہیا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان کو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی غیرت مند حکمران عطا فرما دے گا
انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور کوئی نہ کوئی مخلص بندہ آ کر انشاءاللہ اس کا نام و نشان انشاءاللہ قائم و دائم رکھے گا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آزادی کا طریقہ بدلنا ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہے۔ ہمیں جب یہ آزادی کا دن آئے تو پہلے سے بھی زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اگر ممکن ہو تو روزہ رکھنا ہے، ممکن ہو تو سجدے میں پڑ جانا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آزادی کا دن ہے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منکم، اے لوگو میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے بھی زیادہ حقدار ہوں، لہٰذا اگلے سال ہم 10 محرم کا نہیں، اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں گے، یہاں 9-10 کا رکھیں گے یا 10-11 کا رکھیں گے، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور ہم زیادہ روزہ رکھیں گے۔ حضرات جی وقار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف فتح فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب مکہ شریف فتح فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جس دن مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول ڈیلی کی بنیاد پہ جب چاشت کی نماز ادا کرتے تھے تو اس کی 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ کتنی رکعت ادا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز چاشت ادا کرتے تھے۔ لیکن جس دن مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چاشت کی 8 رکعت ادا کی، 8 اپنی عبادت کو بڑھا دیا تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، اب ہم آزادی سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آزادی کے ملنے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کا، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جس ذات نے آزادی عطا فرمائی ہے اس کا شکر کیا جائے، کیونکہ یہ جتنی آزادیاں اور نعمتیں بندے کو ملتی ہیں نا، اس میں بندے کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے ملی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تحفہ کسی کو دے دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تحفہ خدائے تحفہ، یہ پاکستان تحفہ خدا ہے، اور اللہ کا تحفے کو زوال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی، وہ قائم و دائم رہے گا۔ اور آج نہیں تو کل ایسا وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اس کی عوام، اس کی قوت، اس کی حکومت، اس کی سلطنت انشاءاللہ تعالی مل کر اس کی سر بلندی کے لیے اور اس کی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ واپس کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ ہمیں اس دن میں جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے کی بجائے میزمار اور گانے بنانے، رقص و سرور اور اس طرح کے پروگرامز کی بجائے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تکبر، آزادی ملنے پر ہم تکبر نہیں کرتے، ہم عاجزی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ خطہ ارض پاکستان عطا کیا جس میں ہم آزادی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں، اپنے اسلامی شعار کو بڑی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اذانیں اس وقت بھی ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں، فرق یہ ہے کہ آج پاک سر زمین پہ ہوتی ہیں اور اللہ اس کی برکتوں سے ہمیشہ ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان آپ مل کر، سارے لوگ مل کر اس آزادی کا جو ٹرینڈ ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور ان ساری فضولیات کی بجائے صرف کیا کریں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال شروع کر لیں۔ آزادی کے دن اپنے رب سے، آزادی دینے والے رب سے یہ عہد کریں، یا اللہ جو ہم سے غلطی ہو چکی ہم آج سے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما کر ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، تکبر کی بجائے ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، بازار کی بجائے ہمیں مسجد کو آباد اور بار رونق کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔